دیکھنا نہیں بلکہ چیز کو دیکھنا ہے کہ چیز وہ کیسی ہے. مقدار تو تھوڑی سی قیمت میں مل رہی ہے وہ چیز ہلکی ہوتی ہے، لیکن زیادہ قیمت میں جو چیز مل رہی ہوتی ہے وہ چیز اعلیٰ ہوتی ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے ایک بندہ ہے جس پر چند سال سے قربانی واجب تھی، چند سالوں سے قربانی اس پر واجب تھی لیکن وہ قربانی نہیں کر سکا. چند سالوں پہلے قربانی اس پر واجب تھی، قربانی نہیں کر سکا. اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک جانور لے لیتا ہوں بڑا، مثال طور پر 5 سال یا 6 سال کی، اس پر قربانی لازم تھی، پہلے صاحب نصاب تھا لیکن قربانی نہیں کی، ایام قربانی گزر گئے. ایک چیز ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، جو چیز وقت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، جب اس کا وقت گزر جاتا ہے پھر وہ چیز نہیں رہتی. جس طرح نماز ہے، نماز وقت کے ساتھ مخصوص ہے، جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اب نماز عصر پڑھی ہے، نماز عصر کا وقت جب گزر جائے گی، نماز مغرب کا وقت آ جائے گا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ نماز عصر کو ادا ہی پڑھے، بلکہ نہیں کیا ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد اگر نماز عصر ادا کوئی پڑھے گا تو اس کی نہیں ہوگی. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو قضا کی نیت سے پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اس نے سوچا کہ قربانی جو میں نہیں کر سکا پچھلے 4 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے، اب اس وقت بھی میں صاحب نصاب تھا، اب بھی میں صاحب نصاب ہوں، ان کی قربانی جو ہے 5 سالوں کی 6 سالوں قضا کر لیتا ہوں. اب فقہاء اسلام نے یہاں پہ کیا حکم فرمایا؟ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ قربانی یعنی جانور ہی ذبح کرے، نہیں، بلکہ ذی الحج شریف کا مبارک مہینہ ہے، ذی الحج شریف کا مبارک مہینہ ہے، ایام قربانی گزر گئے، 12 کی تاریخ یعنی 12 ذی الحج کی تاریخ، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، 13 کی رات آ گئی. اب وہ آیا، اس کو ہوش آیا قربانی کرنے کا، میں قربانی کر لوں. اب بھی وہ قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے ذبح نہیں کر سکتا. اب بھی اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ اس قربانی کو، جانور کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا، صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا. یہاں بھی وہی معاملہ ہے، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی قربانی پہلے نہیں کر سکا، لیکن اب سوچ رہا ہے کہ میں 5، 4، 6 سال کی جو ہے اکٹھی، اس سال کی بھی، پچھلے سالوں کی بھی اکٹھی قربانی کر لیتا ہوں، ایک بڑا جانور خرید کر کے ذبح کر دوں گا، قربانی میری ہو جائے گی سارے سالوں کی ادا. نہیں، فقہاء اسلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے وہ ہر سال کی مقدار مقرر کر کے ہر سال کا ایک بکرا، اگر 4 سال اس نے قربانی نہیں کی تو 4 بکرے خرید کر کے اس کو غرباء اور مساکین میں تقسیم کرے، صدقہ کر دے، غرباء اور مساکین میں صدقہ کر دے، یا ان کی قیمت جو ہے صدقہ کر دے. 5 سال کی نہیں کی، جتنا سالوں کی نہیں کی، وہ اتنا سالوں کی قیمت یا جانور لے کر وہ صدقہ کرے. اگر بالفرض اس نے کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، کیونکہ آج کل ہم شرم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، علماء کے پاس جانے کے لیے ہمیں وقت بھی نہیں ہے، اور محافل ہوتی ہیں، فضول گپ شپ ہوتی ہے تو ہمارے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے. لیکن جب کوئی محفل میلاد ہو، ذکر کی محفل ہو، درس قرآن کی محفل ہو، کسی مسئلہ شرعی پر بحث ہو رہی ہو، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمیں بہت بڑے کام کاج یاد آ جاتے ہیں. تو اس نے مسئلہ کسی عالم سے نہیں پوچھا، ویسے پوچھ لینا اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ دارالسلام میں رہتا ہے بندہ، ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں کثرت کے ساتھ علماء موجود ہیں، کثرت کے ساتھ حفاظ موجود ہیں، بہترین سے بہترین علماء موجود ہیں، شرعی مسائل کو جاننے والے، سمجھنے والے، بتانے والے علماء موجود ہیں. اس نے مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی، لیکن کیا کیا، بڑا جانور لے کر اس نے ذبح کر دیا.
بڑا جانور لے کر اس نے کیا کیا؟ ذبح کر دیا اپنے ایک ارادے پہ، اتنے سالوں قربانی نہیں جو کی، اب بس قربانی کر ہی لیتا ہوں۔ فقہاء اسلام نے فرمایا اب اس کے لیے حکم شرع یہ سارے کا سارا گوشت راہ خدا میں تقسیم کریں، غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، صدقہ کرے۔ اب وہ خود نہیں کھا سکتا، دوست احباب کو نہیں دے سکتا، اس کے لیے مسئلہ پہلا وہی تھا جو اس نے کرنا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت راہ خدا میں صدقہ کرے۔ اور سامع رضی وقار، بندے کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، لیکن یہ مجموعی نصاب کو نہیں پہنچ سکتی، یعنی اس کا بھی وزن برابر نہیں ہے، یہ 7.5 تولے نہیں ہے اور یہ بھی 52.5 تولے نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ اب اس کے لیے حکم شرع جو میں نے عرض کیا وہی ہے کہ دونوں کا آپس میں موازنہ کرے، قیمت بنائے۔ چاندی کی 52.5 تولے کے برابر قیمت بنتی ہے تو وہ کیا کرے؟ قربانی اس پر لازم ہے۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ ہے، مسئلہ اس طرح ہے اس کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور پیسے بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن وہ مقدار کو ایک ہی نہیں پہنچتا، نہ ہی سونے کی مقدار پوری ہے، نہ ہی چاندی کی مقدار پوری ہے، نہ ہی پیسوں کی مقدار پوری ہے۔ پیسے 20,000 25,000 یا 50,000 اس کے پاس ہے یا 10,000 اس کے پاس ہے۔ اب فقہاء اسلام نے یہ فرمایا ان کا ریٹ بنائے، کس کا؟ چاندی کا اور سونے کا، اور ان پیسوں کو ان میں شامل کرے۔ کیا کرے؟ چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت بنائے۔ اگر مکمل قیمت بنتی ہے 52.5 تولے کی مقدار تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس پر قربانی لازم ہے، واجب ہے، یہ قربانی کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اب مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ خود تو صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اس کا